بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارت۔ اصل عبارت ھذا کتاب الطہارتی یا کتاب الطہارتی ھذا وغیرہ ہیں، یعنی یہ کتاب الطہارت ہے یا کتاب الطہارت یہ ہے، یا پھر کوئی فعل محذوف ہے اس کا یہ مفعول بہ ہے، یعنی خذ کتاب الطہارتی یا اقرأ کتاب الطہارتی۔ اور کتاب کہتے ہیں مسائل کے ایک مجموعے کو جو مستقل ہو۔ طہارت اس کا معنی ہے نظافت، اور اصطلاح میں کہتے ہیں اس صفت کو جو حدث کو زائل کرنے کے ذریعے سے حاصل کی جائے۔ اور یہ طہارت جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، طہارت صغریٰ اور کبریٰ۔ طہارت صغریٰ وضو کو کہتے ہیں اور طہارت کبریٰ غسل کو۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھلو۔ ففرض الطہارۃ غسل الاعضاء الثلاثۃ ومسح الرأس۔ تو طہارت کا فرض اعضائے ثلاثہ کو دھلنا اور سر کا مسح کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ میں یہی فرمایا ہے کہ اپنے چہروں کو دھلو اور پھر اپنے ہاتھوں کو دھلو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھلو۔ تو گویا کہ یہ چاروں چیزیں جو ہے وہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اور اذا قمتم الی الصلاۃ، اس سے مراد جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اس وقت۔ اور جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم محدث ہو تو اس وقت یہ وضو کرو۔ جو چیزیں بیان کی یہی ہیں وہ چیزیں، یعنی چہرے کو دھلنا اور ہاتھوں کو دھلنا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کو دھلنا۔ ورنہ اگر کوئی وضو بنا چکا ہے اس کے باوجود اس پر وضو کرنا فرض ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تم محدث ہو تو اس صورت میں تم اپنے چہروں کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو دھلو، اپنے سروں کا مسح کرو اور پیروں کو دھلو۔ تو طہارت کا فرض اعضائے ثلاثہ کو دھلنا ہے۔ اس طہارت کے اندر، اس طہارت سے مراد طہارت صغریٰ ہے، یعنی وضو، کیونکہ آگے جو عبارت ہے اعضائے ثلاثہ کو دھلنا اور مسح راس، یہ جو فرض ہے وہ وضو کے اندر ہی ہے، غسل کے اندر یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غسل کے اندر تمام بدن کو دھلنا فرض ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طہارت سے مراد طہارت صغریٰ یعنی کہ وضو ہے۔ اور غسل کہتے ہیں کسی عضو پر پانی بہانا اس طرح کہ اگر وہاں پر کوئی نجاست ہو تو وہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اعضائے ثلاثہ یعنی کہ چہرہ، ہاتھ اور پیر، یہ اعضائے ثلاثہ ہے۔ اعضائے ثلاثہ فرض ہے، اور مسح راس یعنی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے آیت کریمہ کو ذکر کیا اور پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ وضو کے اندر یہ چار چیزیں فرض ہیں، اور آیت کریمہ جو ہے وہ دلیل ہے، کیونکہ اسی سے تمام ائمہ اور فقہا نے اسی سے دلیل پیش کیا کہ وضو کے اندر فرائض چار ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے، ارشاد فرمایا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے وضو کے فرائض کے سلسلے میں دلیل ہے،
اور مصنف کا کلام جو آگے ہے وہ دعویٰ ہے کہ وضو کے اندر فرائض جو ہیں وہ 4 ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے. یہ دلیل ہے. اور دلیل جو ہے وہ دعوے پر مؤخر ہوتی ہے. پہلے دعویٰ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد دلیل پیش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی انسان پہلے دعویٰ کرتا ہے پھر اس کے بعد جب پوچھتا ہے ایسا کیوں ہے تو میں ایسے کیوں مانوں یا کیوں، تو اس وقت اس کے بعد وہ دلیل پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مصنف علیہ الرحمٰن نے پہلے آیت کریمہ کو ذکر کیا جو کہ دلیل ہے، پھر اس کے بعد دعویٰ کیا کہ وضو کے اندر فرض جو ہیں وہ یہ 4 چیزیں ہیں. تو ایسا کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ آیت کریمہ سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے آیت کریمہ کو پہلے ذکر کیا، اور اس وجہ سے بھی تاکہ کیونکہ اس کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہے، یہ آیت کریمہ ہے، اسی وجہ سے اس کو مقدم کیا، مؤخر لانا پسند نہیں کیا. اسی وجہ سے انہوں نے دلیل کو دعوے پر مقدم کیا ہے. والکعبان والمرفقان یدخلان فی فرض الغسل. مسح ایک لفظ ہے مسح الراس، تو مسح کہتے ہیں تر ہاتھ کو عضو ممسوح پر پھیرنا، اس کو مسح کہتے ہیں. اور یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ پانی کو وہاں تک پہنچانا ہے، تری کو اس عضو ممسوح تک تری پہنچانا ہے. اب وہ ہاتھ کے ذریعے ہو یا ہاتھ کے ذریعے سے نہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں ہو جائے گا. یعنی اس کی مثال اس یوں کہ اگر کوئی شخص کہیں پر ہے اور بارش کا پانی اس کے سر پہ گرا اور اتنے حصے میں وہ پانی پھیل گیا جتنا حصہ وضو کے اندر، جتنے حصے پر مسح کرنا فرض ہے، تو وہ اس کے لیے کفایت کرے گا، مسح کی جگہ پر وہ کفایت کرے گا. تو اسی وجہ سے ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ مسح کہتے ہیں تری کو پہنچانے کو، یعنی جس جگہ پر مسح کیا جائے اس جگہ پر تری پہنچا دی جائے، اور وہ ہاتھ کے ذریعے ہو یا ہاتھ کے ذریعے نہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں مسح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. والکعبان والمرفقان یدخلان فی فرض الغسل. اور کعبین، کعب یہ قدم کے اوپر، قدم میں جو قدم کے ختم ہونے کی جگہ پر ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں، دائیں بائیں جو نکلی ہوئی ہڈیاں ہیں دونوں پیروں میں، انہیں کہتے ہیں کعب، کعبان. ٹھیک ہے. اور مرفقان کوہنیاں، ٹخنے اور کوہنیاں یہ دونوں غسل کے فرض میں داخل ہیں. یہ ائمہ احناف کے نزدیک، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہے، یعنی امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ، امام محمد علیہ الرحمہ، ان تینوں کے نزدیک یہ کعبین اور مرفقین یعنی کوہنیاں اور ٹخنے دونوں کے دونوں غسل کی فرض میں داخل ہیں. یعنی دھلنا، ان کو بھی دھلنا فرض ہے. لیکن امام ظفر علیہ الرحمہ کا اس میں اختلاف ہے. امام ظفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان کا دھلنا فرض نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتا ہے. غایت کسے کہتے ہیں؟ غایت جہاں پر کسی چیز کا، کسی حکم کا جس جگہ پر انتہا ہو اس کو غایت کہتے ہیں. جیسے آیت وضو کے اندر ہی آپ دیکھ لیں، فغسلوا وجوہکم کو آپ ابھی رہنے دیں، فغسلوا ایدیکم الی المرافق، یہ پڑھیں کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلو. تو اس میں دیکھیں ایک حکم ہے دھلنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اور ایک ہے ایدی، اور پھر اس کے بعد ہے مرافق، الا کے بعد ہے مرافق. تو مغیّہ کیا ہے اس میں؟ ایدی، یعنی ہاتھ جو ہے وہ مغیّہ ہے، اور مرافق جو ہے وہ ہے غایت. یعنی مرافق کی یہاں پر اس حکم کو ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے. غسل کو کہ کوہنیوں تک دھلو، تو کوہنیاں جو ہے وہ غایت ہے، اور ایدی یعنی ہاتھ جو ہے وہ مغیّہ ہے، یعنی غایت سے پہلے جو ہو وہ مغیّہ ہوتا ہے. تو امام ظفر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی دلیل ایک یہ دی
ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اتم الصیام الی اللیل، کہ اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکم دے دیا جائے کہ غایت مغیّہ کے تحت داخل ہوتا ہے، اگر آپ یہ مانتے ہیں تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا جو ہے وہ رات تک، یعنی رات بھی روزہ رکھنے میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ رات جو ہے وہاں پر غایت ہے، اور روزہ رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس کے اندر غایت جو ہے وہ لیل ہے. تو اب راتوں میں بھی روزہ رکھنا فرض ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتا ہے، اور جب غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر جو مرافق اور کعبین ہیں یہ دونوں بھی حکم جو ہے یعنی کہ غسل کے تحت داخل نہیں ہوں گے، یعنی ان کا دھلنا وضو کے اندر فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ امام ظفر علیہ رحمہ کا قول تھا. احناف کی دلیل یہ ہے کہ غایت مغیّہ کے تحت کبھی داخل ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے، اور یہاں پر غایت مغیّہ کے تحت داخل ہے. تو غایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غایت اثبات اور ایک ہے غایت اسقاط. کبھی کبھی غایت کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ حکم اس کے علاوہ کو شامل نہ ہو، یعنی غایت کے ما بعد کو حکم شامل نہ ہو. اور کبھی کبھی غایت کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ حکم اپنے پورے مغیّہ کو شامل ہو جائے. ٹھیک ہے، غایت جو ہے کبھی غایت کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ غایت اپنے ما بعد کو حکم کے شامل ہونے سے روکے، اور کبھی اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ غایت حکم کو مغیّہ کی انتہا تک کھینچ لے. ٹھیک ہے، تو ایک غایت اثبات کہتے ہیں اس کو جو غایت اس لیے آئے تاکہ وہ حکم کو مغیّہ کی انتہا تک کھینچ کر لے جائے، اور غایت اسقاط اس غایت کو کہتے ہیں جو غایت اس لیے ذکر کیا جائے تاکہ حکم اس کے ما بعد کو شامل نہ ہو. تو جہاں پر غایت اثبات ہو وہاں غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوگا، اور جہاں پر غایت اسقاط ہو وہاں غایت مغیّہ کے تحت داخل ہوگا. غایت اسقاط کی مثال جیسے کہ اسی آیت کریمہ میں دیکھیں فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. ٹھیک ہے، یہاں جو غایت ہے وہ غایت اسقاط ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر مطلق فغسلوا وجوہکم وایدیکم ذکر کیا جاتا تو ید چونکہ اس کا اطلاق انگلیوں کے سرے سے لے کر کے بغل تک ہوتا ہے، یہ اس پورے حصے کو ید کہتے ہیں. تو اگر الی المرافق کو ذکر نہیں کیا جاتا تو اس صورت میں پورے ہاتھ کو بغل تک دھلنا فرض ہوتا. تو غایت یہاں پر الی المرافق کو اسی لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ مرافق کے ما بعد جو ہے یعنی کوہنیوں کے بعد کا جو حصہ ہے ہاتھ کا اس کو یہ حکم شامل نہ ہو، حکم غسل جو ہے دھلنا یہ اس کو شامل نہ ہو اس کے ما بعد کو. تو یہاں پر جو غایت ہے وہ غایت اسقاط ہے. تو جہاں پر غایت اسقاط ہو وہاں پر یہ غایت مغیّہ کے تحت داخل ہوگا. تو یہاں غایت اسقاط ہے، اس وجہ سے مرافق بھی غسل کے اندر داخل ہوگا. اور جو اتم الصیام الی اللیل کو ذکر کیا گیا ہے وہاں پر غایت اثبات ہے، غایت اسقاط نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مطلقاً ذکر کیا جاتا کہ اتم الصیام تو اس صورت میں صیام کہتے ہیں کھانے پینے اور جماع سے رکنے کو. اب وہ تھوڑی دیر رکنا ہو یا پورے دن بھر رکنا ہو وہ سب کو شامل ہے. تو اگر کوئی تھوڑی دیر بھی کھانے پینے اور جماع سے رک جائے تو اس پر صوم کا اطلاق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ صائم ہو جاتا ہے اتنی دیر تک. تو اب اگر حکم مطلق ہوتا ہے کہ اتم الصیام تو ایسی صورت میں اگر کوئی تھوڑی دیر بھی اگر رک جائے کھانے پینے اور جماع سے تو ایسی صورت میں اس نے اس حکم کو بجا لایا. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا. لیکن اللیل کو وہاں پر ذکر کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللیل جو ہے وہ غایت اثبات ہے کہ اگر اس کو ذکر نہیں کیا جاتا تو یہ حکم رات تک
نہیں جاتا، یعنی رات سے پہلے پہلے تک پورے دن کو یہ حکم شامل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پورے دن کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا ہی نام روزہ نہیں ہے، بلکہ تھوڑی دیر بھی اگر کوئی رک جائے تو اسے روزہ کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہاں پر اس غایت کو ذکر کیا گیا الی اللیل کو، تاکہ یہ بات تاکہ یہ حکم جو ہے وہ پورے دن کو شامل ہو جائے کہ اگر کوئی پورا دن کھانے پینے اور جماع سے رکے تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھنے والا کہلائے گا، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وہ روزہ رکھنے والا نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جو غایت ہے وہ غایت اثبات ہے، وہاں غایت مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ وہاں پر غایت کو صرف اسی لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ حکم پورے دن کو شامل ہو جائے۔ وہاں پر اگر الی اللیل کو ذکر نہیں کیا جاتا تو حکم پورے دن کو شامل نہیں ہوتا، بلکہ اگر تو کوئی وہ اگر حکم یہی ہوتا کہ روزہ رکھو مطلق، تو ایسی صورت میں اگر کوئی تھوڑی دیر بھی کھانے پینے اور جماع کرنے سے رک جاتا تو وہ روزے دار کہلاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو غایت کی دو قسمیں ہیں، غایت اثبات اور غایت اسقاط۔ جب غایت اثبات ہو تو غایت مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوگا، اور جب غایت اسقاط ہو تو غایت مغیہ کے تحت داخل ہوگا۔ اور ایک اس کو آسان طور پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب غایت مغیہ کی جنس سے ہو تو ایسی صورت میں غایت مغیہ کے تحت داخل ہوگا، یعنی غایت اور مغیہ دونوں کی جنسیت جب ایک ہی ہو تو ایسی صورت میں غایت مغیہ کے تحت داخل ہوگا، اور اگر غایت مغیہ کی جنس سے نہ ہو، دونوں کی جنسیت الگ ہو، تو ایسی صورت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی حقیقت اگر دونوں کی ایک نہ ہو، مختلف ہو، تو ایسی صورت میں غایت مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوگا، اگر نہ ہو اور اگر دونوں کی حقیقت ایک ہی ہو تو غایت مغیہ کے تحت داخل ہوگا۔ جیسے مرفق کو دیکھ لیں، مرفق ید کے تحت داخل ہے یا نہیں ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں گے کہ مرفق اور ید دونوں کی جنسیت ایک ہے یا الگ ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو دونوں کی جنسیت ایک ہے، کیونکہ ید کا اطلاق مرفق پر بھی ہوتا ہے، تو دونوں کی جنسیت ایک ہے، اس وجہ سے یہاں پر جو مرفق ہے وہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے، حکم اس کو بھی شامل ہوگا اور وہ مغیہ کے تحت داخل ہوگا۔ اور اسی طرح اگر اتم الصیام الی اللیل کے اندر دیکھیں تو لیل جو ہے وہ دن اور نہار اور لیل ان دونوں کی جنسیت الگ ہے، اسی وجہ سے وہاں پر غایت مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو امام ظفر علیہ رحمہ کا اس میں اختلاف ہے کہ وضو کے اندر ہاتھ دھلنے اور پیروں کو دھلنے، ان دونوں کے اندر کوہنیاں اور ٹخنے یہ دونوں داخل نہیں ہیں فرضیت کے تحت، یعنی ان دونوں کا دھلنا فرض نہیں ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمۃ و رضوان کے نزدیک ان دونوں کا دھلنا فرض ہے۔ والمفروض فی مسح الراس مقدار الناصیہ وہو ربع الراس، اور مسح راس کے اندر فرض مقدار ناصیہ ہے، پیشانی کی مقدار فرض ہے، اور وہ چوتھائی سر ہے، یعنی سر کے مسح کرنے میں جو فرضیت ہے وہ پیشانی کی مقدار سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پیشانی کی مقدار یہ چوتھائی سر ہے، کیونکہ سر کے 4 حصے اگر کرتے ہیں تو چاروں جانب سے ایک ایک حصے دیکھیں گے تو پیشانی بھی اس کا ایک حصہ ہوگا، تو یہ 4 حصوں میں سے ایک حصہ ہے پیشانی، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا اسی وجہ سے فرض ہے۔ تو سر کے مسح کرنے میں جو فرضیت ہے وہ پیشانی کی مقدار ہے، جو کہ سر کا چوتھائی حصہ ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے جس کو آگے ذکر کر رہے ہیں، لما روی عن المغیرۃ بن شعبہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح علی ناصیتہ وخفیہ، اور اس کی وجہ سے جو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قوم کے ڈھیر پر تشریف لائے، فبالا تو پیشاب کیا، وتوضأ اور وضو کیا، ومسح علی ناصیتہ وخفیہ اور اپنی پیشانی اور خفین پر مسح کیا، موضوع پر مسح کیا۔ تو وہاں پر اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وضو فرمایا اور
اس کے اندر آپ نے پیشانی پر مسح کیا تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی پیشانی پر بھی مسح کر لے تو وہ کفایت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف پیشانی پر مسح نہیں فرماتے۔ تو حضور کا پیشانی پر مسح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف پیشانی کی مقدار سر کا مسح کر لینے سے مسح راس کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے، یہ ائمہ احناف کے نزدیک ہے۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مطلقاً سر کا مسح فرض ہے، اور وہ ایک بال ہو یا 3 بال ہو۔ ان کے نزدیک اگر کوئی 1 یا 3 بال کا بھی مسح کر لیتا ہے تو اس سے فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اور امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ ثَلَاثًا إِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّئُ مِن نَوْمِهِ، اور طہارت کی سنتیں دونوں ہاتھوں کو دھلنا ہے ان کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے 3 مرتبہ جب وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو۔ یعنی وضو کی سنت میں سے ایک سنت ہے دونوں ہاتھوں کو دھلنا برتن میں داخل کرنے سے پہلے۔ برتن میں داخل کرنے سے پہلے اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ عام طور پہ پہلے جب وضو کرتے تھے لوگ تو برتن میں ہاتھ ڈال کر کے اس سے پانی نکال کر کے اس سے اس طرح وضو کرتے تھے۔ تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلنا یہ سنت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جب وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو اس وقت، لیکن یہ جو ذکر کیا ہے یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے۔ اگر کوئی شخص سو کر کے اٹھتا ہے پھر بھی اس کے لیے دونوں ہاتھوں کا دھلنا، وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلنا سنت ہے، اور اگر سو کر کے نہیں اٹھتا ہے تو بھی یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فی ابتداء الوضوء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کرنا وضو کی ابتدا میں، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ والسواک، اور مسواک یعنی مسواک کرنا یہ بھی وضو کے اندر سنت ہے۔ مسواک اگر ہو تو مسواک کرنا، اور اگر نہ ہو تو انگلیوں سے ہی انگلیوں کو دانتوں پر مل لینا، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ والمزمزۃ والاستنشاق، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ کلی کرنا یعنی منہ کے تمام حصے میں پانی کا پہنچانا، یہ بھی وضو کے اندر سنت ہے۔ والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی سنت ہے۔ ومسح الاذنین، اور کانوں کا مسح کرنا یہ بھی وضو کے اندر سنت ہے۔ وتخلیل اللحیۃ والاصابع، اور داڑھی کا خلال کرنا اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ داڑھی کا خلال چہرے کو 3 مرتبہ دھلنے کے بعد ہاتھ کے انگلیوں کی پیٹھ، داہنے ہاتھ کے انگلیوں کی پیٹھ کو داڑھی کے اوپری حصے میں داخل کرے اور پھر اس کو نیچے تک لے کر کے آئے، یہ داڑھی کے خلال کرنے کا طریقہ ہے۔ یعنی چہرے کو دھلنے کے بعد ہاتھ میں جو تری باقی ہو اس سے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے داڑھی کے اوپری حصے میں انگلیوں کو داخل کرنا اور ان کو نیچے تک کھینچنا۔ اور یہ اس وقت ہے جب کہ داڑھی گھنی ہو، اور اگر داڑھی گھنی نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کا دھلنا فرض ہے وضو کے اندر، ٹھیک ہے۔ والاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا اس طور پر کہ انگلیوں کو کشادہ کر کے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان میں داخل کرنا، ان کے جڑ سے لے کر کے ان کے سرے تک ان کو کھینچنا، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ملنا، ٹھیک ہے، اسی طرح کہ ان کے جڑ سے سرے تک کھینچنا۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، اور دھلنے کو
3 تک مقرر کرنا، 3 مرتبہ تک دھلنے کو مقرر کرنا، یعنی اعضاء کو 3 مرتبہ دھلنا یہ بھی سنت ہے۔ 1 مرتبہ دھلنا فرض، یعنی چاروں اعضاء جو ذکر کیے گئے تینوں اعضاء ان کو 1 مرتبہ دھلنا فرض ہے، اور 2 مرتبہ دھلنا مستحب ہے، اور 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور وضو کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وضو کی نیت کرے اور مسح میں پورے سر کا استیعاب کرے، مسح میں سر کا استیعاب کرے یعنی پورے سر کا مسح کرے۔ وضو سے کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرے، یعنی نیت کرے کہ میں وضو کر رہا ہوں، یا پھر اس بات کی نیت کرے کہ میں حدث کو زائل کر رہا ہوں، یا پھر اس بات کی نیت کرے کہ میں نماز کے جواز کے لیے کہ نماز پڑھنا درست ہو جائے، یا پھر قرآن شریف چھونا، یا پھر سجدہ تلاوت کرنا، یہ جن چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض ہے، ضروری ہے، تو ان میں سے کسی کے بھی ارادے سے وہ نیت کر لے۔ تو نیت کرنا یہ بھی، اور پورے سر کا مسح کرنا۔ وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، اور وضو کو مرتب کرنا، ترتیب وار وضو کرنا، تو اس سے شروع کرنا جس کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے جس کے ذکر سے شروع فرمایا ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جس کا ذکر کیا ہے اس سے وضو شروع کرنا۔ تو جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے آیت کریمہ کے اندر، ان کو اسی ترتیب سے دھلنا، اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں جیسے دونوں ہاتھوں کو دھلنا، کلی کرنا، تو ان کے اندر بھی ترتیب سنت ہے، سنت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یعنی احادیث کریمہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے جس طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو روایت کیا ہے، اسی طریقے سے تو حدیث کے ذریعے سے اس کی سنتوں کے اندر ترتیب اور آیت کریمہ کے ذریعے سے فرائض کے اندر ترتیب، ان دونوں کے اندر ترتیب سنت ہے۔ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ، اور گردن کا مسح کرنا۔ جب سر کا مسح کر لے تو سر کا مسح اس طرح کرے کہ پہلے ہاتھوں کو تر کر لے، یا پھر دونوں ہاتھوں کو دھلنے کے بعد جو تری رہ گئی ہے اسی طری سے مسح کرے، دونوں طریقوں سے مسح کر سکتا ہے۔ تو پہلے داہنے اور بائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں سے سر کے اوپری حصے کا مسح کرے، درمیانی حصے کا، ٹھیک ہے، سر کے جو اوپر درمیانی حصہ ہے اس کا مسح کرے، اس طور پر کہ سر کے آگے سے تر انگلیوں کو پیچھے کی جانب لے کر کے آئے، پھر اور اس صورت میں شہادت اور ابہام ان دونوں کو اور ہتھیلیوں کو دونوں کو الگ رکھیں، پھر اس کے بعد ہتھیلیوں سے سر کے دائیں اور بائیں ان دونوں جانب کے حصوں کا مسح کریں، یعنی آگے لے کر کے جائیں، پہلے دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں سے آگے سے پیچھے کی جانب لے کر کے آئے، اور پھر دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو پیچھے سے آگے کی جانب لے کر کے جائے، اور ان میں دونوں شہادت اور ابہام ان دونوں کو الگ رکھیں، پھر اس کے بعد ہاتھ کی جو پیٹھ ہے پھر اس کے بعد شہادت کے ذریعے سے کانوں کے اندرونی حصے کا مسح کریں، ان کو اندرونی حصے پر ملے، اور دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے باہری حصے پر ملے، پھر اس کے بعد تینوں انگلیاں جو دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کریں، ٹھیک ہے، تو گردن کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، نہ کہ گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ والمعانی الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين كالدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير۔ معانی یعنی کہ علتیں، المعانی الناقضة للوضوء کا مطلب ہے وہ علتیں جو وضو کو توڑ دینے میں مؤثر ہیں۔
تو وضو کو توڑنے والے وجوہات یا مطلقاً آپ کہہ لیں وضو کو توڑ دینے والی چیزیں، ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلے، یعنی آگے اور پیچھے کے مقام سے جو چیز بھی نکلے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ قدمی جیسے کہ خون، والقیح اور پیپ، والصدیدی اور کچا لہو، اذا خرج من البدن جب وہ بدن سے نکلے، فتجاوز الى موضع یلحقہ حکم التطہیر تو بدن سے نکل کر وہ ایسی جگہ پہنچ جائے، ایسی جگہ تجاوز کر جائے جس کو حکم تطہیر لاحق ہے۔ تطہیر باب تفعیل سے ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ غسل ہے، یعنی غسل کے اندر جن چیزوں کا دھلنا فرض ہے، جن اعضاء کا دھلنا فرض ہے، بدن کے تمام حصے کا دھلنا فرض ہے، تو جو چیزیں اس میں داخل ہیں غسل کی فرضیت میں، تو ان میں سے کسی تک بھی اگر کہیں سے بھی خون، پیپ یا کچا لہو نکل کر کے ان تک بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سبیلین سے جو بھی نکلے، یعنی کہ یہ مطلق نہیں ہے حکم، بلکہ آگے کے مقام سے اگر ہوا خارج ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا اس سے استثناء ہے۔ اس کے علاوہ سبیلین سے جو بھی نکلے، آگے یا پیچھے کے مقام سے جو بھی نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور خون وغیرہ جب نکل کر کے اپنی جگہ سے تجاوز کر جائے کسی ایسی جگہ پر جس جگہ کو غسل کے اندر دھلنا فرض ہے، یعنی جسم کے ظاہری حصے پر کسی بھی جگہ اگر وہ پہنچ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، خون ہو یا پیپ ہو یا کچا لہو ہو، کچھ بھی ہو۔ والقیء اذا کان ملء الفم اور قے جب کہ منہ بھر ہو، اگر منہ بھر کوئی شخص قے کرے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے اندر یہ اس وقت ہے جب کہ کھانا، پانی یا پت ان سب چیزوں کی قے ہو تب، اور اگر بلغم کی قے ہو تو ایسی صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اگر منہ بھر ہو پھر بھی۔ اور منہ بھر ہونے کا مطلب کیا ہے، اس سلسلے میں 3 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو روکنا ممکن نہ ہو، یعنی جب منہ بھر قے آئے، جب قے آئے تو منہ بھر ہے یا نہیں ہے، اگر اس کو روکنا ممکن ہے تو وہ منہ بھر قے نہیں ہے، اور اگر اس کو روکنا ممکن نہیں ہے تو وہ منہ بھر ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر اس وقت بات کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ منہ بھر ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ عام طور پہ عرف میں جیسا سمجھا جاتا ہے منہ بھر ہونے کا تو وہی مراد ہے۔ تو تینوں قول ہیں، اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ قے جس کو روکنا ممکن نہ ہو اسے منہ بھر کہتے ہیں۔ والنوم مضطجعا او متکئا او مستندا الى شیء لو ازیل عنہ لسقط، اور نیند سونا کروٹ پر، کروٹ لے کر کے سونا، یا پھر تکیہ لگا کر سونا، یا کسی ایسی چیز پر ٹیک لگا کر سونا کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے، سونے والا گر جائے۔ ان سب صورتوں میں اس طرح سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کھڑے کھڑے سو جائے یا بیٹھے بیٹھے بغیر ٹیک لگائے سو جائے تو ایسی صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی نماز میں رکوع یا سجدہ یا قیام کی حالت میں سو جائے اور اس کی حیت جو ہو وہ رکوع، قیام یا رکوع یا سجدے کی طرح ہی ہو تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ان سب صورتوں میں وضو اس وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ استرخائے مفاصل ان سب صورتوں میں پایا جاتا ہے، یعنی جوڑ جو ہے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور جب جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اس صورت میں ریاح وغیرہ خارج ہونے کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، ہوا خارج ہونے کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہوا وغیرہ خارج ہو گئی ہو
تو اسی وجہ سے وضو کو ان سب چیزوں سے اس طرح سونے کے بعد وضو کو واجب قرار دیا گیا ہے، اگر کوئی ایسی چیز اس کے بعد کرنے جائے جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہو، ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والغلبۃ علی العقل والغلبۃ علی العقل بالاغماء، اور عقل پر غلبہ ہونا غشی کے ذریعے سے، یعنی عقل کا مغلوب ہو جانا غشی کے ذریعے سے، والجنون، یا پھر پاگل پن کے ذریعے سے، یعنی کسی شخص کو اگر کسی شخص پر غشی طاری ہو جائے، یعنی وہ بے ہوش ہو جائے یا پھر کوئی پاگل ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا بھی سبب وہی ہے کہ بے ہوش ہونے کی حالت میں یا پاگل پن کی حالت میں ہوا وغیرہ خارج ہو جائے تو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان سب کے پائے جانے کے بعد بھی وضو کرنا فرض ہے۔ والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود، اور قہقہا لگانا ہر رکوع اور سجدے والی نماز میں، ہر اس نماز میں جو رکوع اور سجدے والی ہو۔ قہقہا اس طرح ہنسنے کو کہتے ہیں کہ بغل والے بھی سن لے، آس پاس والے سن لے، اس طرح زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے بھی سن لے، اس کو قہقہا کہتے ہیں۔ تو رکوع اور سجدے والی نماز اگر ہے اور اس میں کوئی شخص اتنی زور سے ہنسے کہ آس پاس والے سن لے، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر اس طرح ہنسے کہ وہ خود تو سنے لیکن آس پاس والے نہ سنیں، جس کو ضحک سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس سے نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور تبسم جسے کہتے ہیں کہ اس مسکرانے کو، کہ اگر صرف مسکرائے جس سے وہ نہ خود اپنی آواز سنے نہ آس پاس والے سنیں، تو اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی نماز ٹوٹتی ہے۔ اور رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر کوئی قہقہا لگائے تو وضو ٹوٹتا ہے، اور اگر نماز جنازہ ہو یا سجدہ تلاوت ہو تو ان سب سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ان سب میں قہقہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔